بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ غزہ کی جنگ میں کچھ نئے موڑ آ رہے ہیں، اس موضوع کے بارے میں آج مختصراً بات کی جائے گی۔ ناظرین، انگریزی کا ایک فقرہ ہے، اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، یعنی اصل دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی مصیبت میں یا ضرورت پڑنے پر کام آئے۔ اب 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے جو دوست تھے وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اسرائیل کی یاترا کو چل پڑے۔ امریکی صدر، امریکی وزیر دفاع اور امریکی وزیر خارجہ اور اسی طرح سینٹرل کمانڈ کے جو باس تھے وہ تو چند روز تک مشرق وسطیٰ میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہے۔ اب وزیر خارجہ جو امریکہ کے ہیں وہ دوبارہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، اور پھر آج ہی جو امریکی کانگریس ہے اس نے اسرائیل کی فوجی مدد کے لیے $14 بلین سے زیادہ کی مدد منظور کی ہے۔ اب UK کے وزیر اعظم نے تو دوستی کا حق ایک بالکل ہی نرالے طریقے سے ادا کیا۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ از خود ایک بہت ہی بڑے کارگو جہاز میں اسرائیل کو درکار جو جنگی ساز و سامان ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور دیکھ لیں ان کو کس طریقے سے جہاز سے اترتے وقت ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اب ہم جب دوسری طرف فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ آج کل برسر پیکار ہیں، آج اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ کو 4 ہفتے گزر گئے ہیں۔ 10,000 سے زائد فلسطینی، جن میں 40% سے زیادہ بچے اور اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد میں عورتیں شامل ہیں، اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہلاکتیں ابھی بھی جاری ہیں۔ غزہ میں مساجد، ہسپتال، اسکول اور مجبور اور بے کس اور بے گھر ہونے والوں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ بھی اسرائیل کی بمباری سے محفوظ نہیں ہیں، اور ان پر بھی اسرائیل جو ہے وہ بڑی شدید بمباری کر کے ہلاکتوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ آج یعنی 3 نومبر کو بروز جمعہ غزہ میں ایک جو موجود ہے الشفا ہاسپٹل، اس کے گیٹ پر زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینسز کا ایک کانوائے تھا، اس کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اور بہت زیادہ جو زخمی تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب 57 اسلامی ملک ہیں اس وقت دنیا میں، اور سب یہ جو ممالک ہیں اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں ہم کہ پوری اسلامی امہ یا جو اسلامی ممالک ہیں ان کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے، کوئی ان میں وحدانیت نہیں ہے، نہ کوئی ان کا لیڈر ہے، سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور معصوموں اور بے گناہوں کا خون ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ روز سے یہ شور برپا تھا کہ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ صاحب، وہ جمعہ 3 نومبر کو ایک پبلک سے یا عوام سے بہت بڑا خطاب کریں گے، اور یہ بہت عرصے بعد ایسا خطاب جو ہے ان کی طرف سے ہو رہا تھا، اور وہ غزہ میں یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے اس سین میں وہ ایک دھماکے دار انٹری کریں گے۔ ان کے 1 گھنٹہ سے زائد جو یہ خطاب جاری رہا، اس میں میرے جیسا بندہ بھی صرف 3 نکات ہی نکال سکا۔ پہلا یہ کہ 7 اکتوبر کا حملہ مکمل طور پر فلسطینیوں کا اپنا فیصلہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اگر لبنان پر اسرائیل نے بڑا حملہ کیا تو پھر حزب اللہ بھی مؤثر جواب دے گا۔ تیسرا یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے دیگر حواری ممالک غزہ میں سول آبادی کا قتل عام فوری بند کروائیں، وگرنہ حزب اللہ کے پاس سارے آپشنز کھلے ہیں اور وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ حسن نصر اللہ صاحب نے بھی لفاظی اور خطابت کے جوش کے علاوہ مزید کوئی فوری یا مؤثر لائحہ عمل نہ دیا، کیونکہ ان کے کسی نقطہ سے بھی غزہ میں سول آبادی کی بے تحاشا ہلاکتوں کو روکنے کا کوئی بھی واضح اشارہ نہ مل سکا۔ اسرائیل جو 120 ممالک کی درخواست پر اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے، وہ حسن نصر اللہ کے جوش خطابت پر بھلا جنگ بند کرنے پر کب راضی ہوگا؟ اسرائیل کی طرف سے جنگ میں کوئی وقفہ دینے کا عندیہ نہیں دیا جا رہا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہر طرف سے شدید گولہ باری کر رہا ہے۔
امریکہ پر اندرون ملک اور بیرونی دنیا سے شدید دباؤ ہے کہ سول آبادی کی ہلاکتیں بند کی جائیں۔ اسی لیے سراسیمہ لہجہ میں امریکی وزیر خارجہ نے آج اسرائیل کو بھی بھاشن دیا ہے کہ وہ سول فلسطینی آبادی کی حفاظت کو بہتر بنائے اور اس کا خیال رکھے۔ اس کو کہتے ہیں منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈز کی انتہا۔ تاہم اب اسرائیل فلسطین جاری جنگ کے چوتھے ہفتہ میں کچھ نئے موڑ آ رہے ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق روسی ساخت کا ایئر ڈیفنس سسٹم 22 جو کہ ٹرک پر نصب ہوتا ہے، اس کو واگنر گروپ کے ذریعے شام کی وساطت سے حزب اللہ کو مہیا کیا جا رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس سسٹم کے مل جانے کے بعد حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ بہادری کا مظاہرہ کر سکیں۔ اسی طرح روس نے شام میں اپنے زیر تسلط ہمایمم ایئر بیس جو کہ شام کے شہر لاتاقیہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور اس ایئر بیس کے دفاع کی ذمہ داری بھی روس کی ہے، وہاں پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے جنگی ساز و سامان لانے اور اتارنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جو کہ پھر شام کی وساطت سے حزب اللہ اور فلسطینی جنگجوؤں کو مہیا کیا جا سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت فلسطینی اور اسرائیلی جنگ ہو رہی ہے غزہ کے علاقہ میں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو 2 نئی موومنٹس بتائی ہیں، ان موومنٹس کے مکمل ہونے کے بعد جو صورتحال ہے اس جنگ کی وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، اس کے لیے بہرحال کچھ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، تو پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔